بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ یہ درس قرآن کا 55 جو نشست ہے، یہ نشست درس قرآن کی ہے، اور آل عمران جو سورت ہے اس کی آیت نمبر 156 ہے، اس کا رکوع 17واں ہے۔ اس سے پہلے 155 آیت تک جو ہے درس دیا جا چکا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی 156 آیت سے اس کی ابتدا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے کسی علاقے میں یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ تو اس سے پہلے بھی جو پچھلا رکوع گزرا ہے اس میں بھی اس بات کو جو ہے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوگا تو اس پر موت نہیں آئے گی، اور میدان میں پہنچے گا تو اس کو موت آ جائے گی۔ تو یہاں اسی حوالے سے بتایا ہے کہ جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کو یہی کہتے تھے کہ بھائی تم اگر ہماری بات کو مانتے، اور جیسے مطلب ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر یہ جنگ نہیں لڑنی، تو پھر جو ہے ہمارے جو ساتھی جو شہید ہو گئے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ دراصل وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، یعنی بظاہر پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو، بھائیوں سے مراد انصار مدینہ ہیں، اور یعنی یہاں بھائیوں سے مراد کوئی دینی رشتہ نہیں ہے بلکہ وطنی رشتہ ہے، ایک وطن میں ایک جگہ پر رہنے والے تھے۔ تو فرمایا کہ جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے کسی علاقے میں یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ نے فرمایا تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ اس خیال باطل کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ روگ، یہ مرض جو ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ اسی لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حسرت ہی میں ڈال کے رکھے، یہ حسرت ہی کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ اور در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی انسان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، نہ کسی حاکم کے اختیار میں ہے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ایک مدت مقرر کی ہے، اور زندگی کی جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے آخری لمحات انسان کی موت کا جو وقت ہے اور جو اس کی جگہ ہے وہ بھی اللہ نے مقرر اور متعین کر دی ہے۔ وہ اسی جگہ پر اسی مقررہ وقت پر جو ہے وہ مرے گا، اس سے پہلے نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی
جو سب سے بڑی محافظ ہے وہ خود موت ہے، کہ موت اپنے وقت سے پہلے کبھی نہیں آتی، وہ خود حفاظت کرتی ہے اس کی۔ لیکن جب انسان کی موت کا وقت لکھا جا چکا ہے، وہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کو آ کر لیتی ہے۔ تو فرمایا کہ اور در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور واقعی اگر تم قتل کیے جاؤ راہ خدا میں یا تم مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت جو تمہیں نصیب ہوگی وہ بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب بتایا کہ یہ جو تمہیں یہ کہتے ہیں کہ جی تم اگر اس غزوے میں، اس جہاد میں، اس جنگ میں نہ جاتے تو یہ ہمارے دوست، یہ ہمارے ساتھی بچ جاتے، تو تم ان کاموں سے بچے رہو۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے، تمہیں اہل ایمان کو یہ جواب دینا چاہیے، ان کو دلاسا دیا گیا، ان کو سہارا دیا گیا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں مارے گے، اگر تم قتل کیے جاؤ راہ خدا میں، یا تم مر جاؤ، یا ویسے تمہیں اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں موت آ جائے، تو یہ تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے یہی ہیں۔ اس لیے مومن کی زندگی کا مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ کیا کہتا ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت جو ہے یہ سب کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ تو اگر اللہ کی راہ میں موت آ جائے، اس سے بڑی موت اور بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ واقعی اگر تم قتل کیے جاؤ راہ خدا میں یا تم مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت جو تمہیں نصیب ہوگی بہت بہتر ہے، وہ تو اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی لالچ اور حرص و طمع میں رہتے ہوئے انسان جو دنیا سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، اسی میں مشغول اور مصروف رہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کر دے، اس کی بخشش فرما دے، یہ تمام دنیا اور دنیا و ما فیہا جو کچھ بھی اس کے اندر یعنی ہے، اس سب سے بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ فرمایا کہ تم مر جاؤ یا مار دیے جاؤ، بہرحال ہر حالت میں اللہ کے حضور تو حاضر ہونا ہی ہے۔ تو جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو وہاں جواب دہی ہوگی۔ تو خوش نصیب وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہوگا، اور جس نے اللہ کی راہ میں پیٹھ پھیر دی ہوگی تو وہ قابل سزا ہوگا، وہ تو مجرمین میں سے ہوگا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اب یہاں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی ہے اہل ایمان کے ساتھ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے پس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہوگے ان کے لیے۔ یہ قیادت کی نشانیاں اور علامتیں، ان کے اوصاف کہ ایسے وقت میں کہ جب جنگ ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا، اور ایک گروہ نے، پورے گروہ نے نہیں، اس کے کچھ افراد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ساری جنگ کی کایا پلٹ گئی، یعنی جو مسلمانوں کو احد میں فتح حاصل ہو گئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے باوجود یعنی اتنی بڑی مسٹیک تھی، اتنی بڑی غلطی تھی کہ جس پر شاید ان کو سزا دی جاتی کہ یہ تم نے کیا کیا، ایسی غلطی کیوں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ان سے مواخذہ نہیں فرمایا، ان کی پکڑ نہیں فرمائی، ان کو سزا نہیں دی کہ جو
اس درے سے، اس گھاٹی سے پیچھے ہٹ گئے اور مال غنیمت کی طرف آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سختی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں بیان کی ہے، بس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے، اور اگر ہوتے آپ تند مزاج سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اگر آپ سختی کرنے والے ہوتے تو یہ تو چھٹ جاتے، آپ کے ارد گرد کوئی ہوتا ہی نہ، سب بھاگ جاتے۔ تو قیادت کی ذمہ داریوں میں سے کیا ہوتا ہے؟ نرم دلی، کہ نرم دلی اگر نہ ہو تو پھر لوگ جو ہیں وہ منتشر ہو جایا کرتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ رحمت عطا فرمائی تھی کہ آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے، تو آپ درگزر فرمائیے ان سے۔ اللہ فرماتا ہے فاعف عنہم، آپ کیا کریں؟ آپ درگزر فرمائیے ان سے، واستغفر لہم، اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سفارش کی کہ آپ ان کو معاف کر دیں، مطلب ان سے کوئی باز پرس نہیں کرنا، ان کو معاف کر دیں۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ واستغفر لہم، صرف معافی نہیں کرنا بلکہ ان کی معافی، ان کی بخشش کو مجھ سے پھر طلب کرنا، یعنی آپ سفارش کرنا میری بارگاہ میں ان کے لیے کہ یا اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ التجا کرنا کہ آپ ہماری سفارش کریں، یہ قرآن اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت خود تعلیم دے رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ فاعف عنہم، آپ معاف فرمائیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش طلب کریں، یعنی اللہ سے ان کے لیے سفارش کریں کہ مولا تو ان کو معاف کر دے، ان کی غلطی کو معاف کر دے، ان کی حکم عدولی کو معاف فرما دے، اور صلاح مشورہ کیجئے ان سے اس کام میں۔ اور ساتھ میں اگلی بات بھی فرمائی کہ ان سے مشورہ بھی کرتے رہیں، یعنی یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس گھاٹی کو چھوڑ دیا تھا، جن کی وجہ سے پوری فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی، اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ آپ ان کو دور نہیں کریں گے، ان پر سختی نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ آپ خود بھی معاف کر دیں اور میری بارگاہ میں بھی التجا کریں کہ میں ان کو معاف کر دوں، ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ اور اس کے بعد بھی ساتھ میں کیا تعلیم دی کہ ان سے صلاح مشورہ بھی کرتے رہیں تاکہ ان کا دل کیا ہو؟ لگا رہے، ان کے دلوں کے اندر کوئی ایسی بات نہ آئے کہ جی یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی دوسرا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اور صلاح مشورہ کیجیے ان سے اس کام میں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی سے مشورہ کرنے کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے وہی الہی سے کرتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے تو کچھ کہتے ہی نہیں، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہی الہی سے فرماتے ہیں، جو اللہ فرماتا ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اسی لیے دیا تاکہ یہ مشورہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے، مشورہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے۔ اور مشورہ ان امور میں کیا جاتا ہے جو قرآن اور حدیث میں واضح نہ ہوں، یعنی قرآن اور حدیث میں واضح ان کا کوئی حکم موجود نہیں ہے تو ان کے لیے مشورہ کیا جائے گا۔ اہم امور جو ہیں یا اس کام کو کیسے کیا جائے کیسے نہ کیا جائے، ان امور میں مشورہ جو ہے وہ کرنا چاہیے جو مشورہ کے اہل ہوں۔ دینی معاملات ہیں ان میں علماء سے مشورہ کیا جائے، جنگی معاملات ہیں اس میں جنگ کی مہارت رکھنے والے، حرب کی مہارت رکھنے والے جو ان سے مشورہ کیا جائے، تجارتی معاملات ہیں تو جو تاجر لوگ ہیں جو اس میں مہارت رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، ان سے مشورہ کیا جائے۔ دیگر دنیا کے معاملات ہیں تو جس معاملے کا جو اسپیشلسٹ ہے اس سے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس
وہ ہمارا ایک رواج ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، بس جس سے چاہ بس ہی مشورہ کر لیے. مشورہ یہ نہیں ہے. مشورے کا مطلب ہے جس معاملے کا مشورہ کیا جا رہا ہے اس معاملے کا تجربہ رکھنے والے لوگوں سے مشورہ کیا جائے، اور وہ مشورہ بھی ایسا ہو جب اس کا اینڈ ہو، جو اس کا نتیجہ ہو، وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو. اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوگا وہ، تو اس کی اتباع اور پیروی نہیں کی جائے گی. تو اللہ نے حکم دیا کہ مشورہ کیا جائے، اس لیے اللہ نے مشورے میں برکت بھی رکھی ہے. اور امیر کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ اپنے جو بھی اس کے متعلقہ لوگ ہیں جن سے وہ مشورہ کرے، وہ مشورہ سب سے لے، رائے سب کی لے، لیکن آخری اور حتمی فیصلہ کرنے کا حق جو ہے وہ امیر کو حاصل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی شخص جو ہے کثرت رائے سے مشورہ دے دے، یعنی لوگ زیادہ کسی چیز کا مشورہ دیں، اور اگر بالفرض وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو قبول کر لینا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اگر کثرت رائے سے کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس رائے کو رد کر دیا جائے گا. اور قلیل تعداد ایسی ہے کہ جو ایسا مشورہ دے رہی ہے جو قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتا، تو اس کی بات کو مانا جائے گا، اگرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو. کہ مشورے کا مقصد ہے حق بات تک پہنچنا، جو حق بات ہے، جو صحیح بات ہے، جو قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہے، حق کے جو زیادہ بات قریب ہے، اس تک پہنچنا مشورے کا اہم مقصد ہوتا ہے. اس کی دلیل ہمارے سامنے آ جائے، اس کا راستہ ہمارے سامنے روشن ہو جائے، اور پھر حتمی فیصلہ جو ہے امیر کرے. اور امیر جو فیصلہ کرے تو جو بھی اس کے ماتحت ہیں ان کو اس فیصلے کو ماننا چاہیے. اس لیے کہ امیر اس لیے اس فیصلے کو قبول کرے گا کہ اس کی نظر اللہ پر ہوگی، کہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرے. تو اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معاف فرمائیے، بخشش طلب کیجیے ان کے لیے، اور صلاح مشورہ کیجیے ان سے اس کام میں. اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا، فتوکل علی اللہ، تو پھر توکل کرو اللہ پر. یعنی جب کسی بات پر بحث ہو جائے، اس پر مشاورت ہو جائے، مشاورت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام جو پہلو ان سب کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے نگیٹو پوائنٹ، اس کے پوزیٹیو پوائنٹس کیا کیا ہیں، ان سب پر جب ان کا جائزہ لے لیا جائے، سب بحث کر لی جائے، حتمی فیصلہ ہو جائے، اب کیا فرمایا، فتوکل علی اللہ. اب پختہ عزم کر لیں اور اللہ پر بھروسہ کر لیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں. اب دل کے اندر کوئی شک شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جی نہیں ہمیں ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے، ویسا نہیں ایسا کرنا چاہیے. نہیں، اب اللہ فرماتا ہے کہ جب مشاورت سے ایک معاملے کا حتمی فیصلہ ہو چکا، اس کا مطلب آپ نے عزم کر لیا. اب عزم کرنے کے بعد پیچھے ہٹنا اور اس میں کمزوری پیدا ہونا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. تو فرمایا کہ جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا تو پھر توکل کرو اللہ پر، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. جو توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے. یہ بھی اللہ نے وعدہ فرمایا، کیونکہ وہ اللہ کی ذات پر کامل پھر بھروسہ کرتے ہیں. اور بھروسہ کب کیا انہوں نے، جب ان تمام اسباب کو اختیار کر لیا. پہلے میں نے بتایا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ کر بس بیٹھ جائے اور کہے کہ جی میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ایسا نہیں، بلکہ تمام اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اب جو اس نتیجے پر وہ پہنچا ہے، جو بات اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے، اب وہ اللہ پر بھروسہ کرے. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر. یعنی غلبہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. تو اگر تمہاری مدد اللہ فرمائے تو کوئی غالب آ سکتا ہے؟ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد؟ یعنی اگر اللہ ساتھ چھوڑ دے تو پھر ہے کوئی جو انسان کی مدد کر سکے؟ تو پھر تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور اللہ کی مدد کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا رہتا ہے، جب بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کرتا رہتا ہے، ان کے احکامات پر چلتا رہتا ہے، ان کی سنت اور طریقے کو اختیار کرتا رہتا ہے، تو اللہ ان کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. لیکن جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برعکس چلتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے.
تو فرمایا کہ اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا اللہ رب العزت تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد؟ اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. ایمان والوں کو دنیا کی طاقتوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں طاقت ہمارا یہ کر دے گی، ہمارا یہ ساتھ دے دے گی، فلاں ہمارے ساتھ یہ کر دے، فلاں سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یہ ہو جائے گا. نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے. وہ سارے تعلقات سب کٹ کر رہ جاتے ہیں، سب کچھ خراب ہو کر رہ جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے تو تمام اسباب پھر خود مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب خود بناتا رہتا ہے. دنیا کے اندر آپ اگر غور کریں گے، آپ کی زندگی کے اندر ایسے کئی واقعات ہوں گے، ایک کام بظاہر مشکل اور ناممکن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو گیا. تو اس کام کے لیے رب کائنات پھر خود اسباب مہیا فرما دیتا ہے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ خیانت کرے. اب یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو گھاٹی پر مقرر تھے احد میں نا، تو ان میں سے جن لوگوں نے اس گھاٹی کو چھوڑ دیا، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ جو لوگ مال غنیمت اس وقت حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ جس نے جو مال غنیمت حاصل کیا وہ سب اسی کا ہے، وہ لے لے، تو ہم شاید رہ جائیں، ہم محروم رہ جائیں، ہمیں نہ ملے. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا وجہ ہے تم لوگوں نے اس گھاٹی کو کیوں چھوڑ دیا؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر فرمایا، یہ فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کیا تم یہ سمجھے کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ اللہ کا نبی تمہارے ساتھ خیانت کرے گا یعنی تم محروم رہ جاؤ گے، یہ مال دوسروں میں تقسیم کر دیا جائے گا، تمہیں نہیں ملے گا؟ یہ مقصد تھا. یعنی ان کے دل کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی. کیا تم یہ سمجھے تھے؟ یہ اللہ نے یہاں بتایا کہ نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ خیانت کرے، کہ نبی کی شان تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، پھر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن. اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو بھی خیانت کرے گا اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش کر دی جائے گی کہ اس نے یہ خیانت کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے جانثاروں کو معاف فرمایا. کیوں؟ کہ جو بھی غلطی ان سے ہوئی، جو بھی خیال آیا، وہ سب معاف فرما دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے ناراض ہو جائیں، کسی کی ناراضگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں آ جائے، اس کا تو ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا، وہ تو مومن ہی نہیں رہا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے ان کو معاف فرما دیا. لیکن یہ فرمایا کہ تم نے یہ خیال کیا تھا، یہ سمجھا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ایسا نہیں کر سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ خیبر کے موقع پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو اس کی جنازہ جو ہے جب لائی گئی کہ نماز جنازہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ پڑھائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، منع فرما دیا. فرمایا کہ تم جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ بڑی غور طلب بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس نے، تمہارے اس ساتھی نے کیا کیا ہے؟ مال غنیمت میں خیانت کی ہے. مال غنیمت میں خیانت کی ہے. وہ کتنی خیانت تھی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کر اس کے سامان کو چیک کیا، اس کے سامان میں سے یہودیوں کی ایک ایسی چیز نکلی کہ جس کی قیمت تقریباً 1 یا 2 درہم تھی. بس کیا قیمت تھی؟ 1 یا 2 درہم، اس سے زیادہ نہیں تھی. آپ دیکھیں 1 یا 2 درہم کی چیز ہے جو اس نے لے لی، مال غنیمت میں سے اس نے اپنے پاس لے لی. یعنی خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے چوری کر لی، اس نے اس مال میں سے اپنے پاس وہ چیز رکھ لی. 1 یا 2 درہم کی چیز ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی جو نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی.
دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی چیز اس نے خیانت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی مل گئی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے، کیوں؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے وہ 1-2 درہم کی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس نے خیانت کی ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ صبح سے شام تک آپ دیکھیں ہم کتنی خیانت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کاروبار میں، دیگر معاملات میں کتنی خیانتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے، تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں، تو ہمارا عمل اور کردار کیا ہے؟ اگر ہم خیانت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازہ نہیں پڑھتے، تو اس کی پھر کیا سفارش کریں گے؟ وہ تو خائن ہے، اس خائن کی تو سفارش بھی نہیں کی جائے گی پھر۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی اس چیز کو قیامت کے دن، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ ثم توفیٰ کل نفس، توفیٰ کا مطلب پورا پورا بدلہ دینا۔ اس سے پہلے ہم نے یہی کلمات پڑھے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو وہاں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پورا پورا اٹھا لینا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، پورا پورا بدلہ دے دینا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وفات بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں وفات نہیں ہے، بلکہ وہاں مراد کیا ہے، پورا پورا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہی کلمات یہاں کہ ثم توفیٰ، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، تو کیا جس نے پیروی کی رضا الہی کی اس کی طرح ہو سکتا ہے جو حقدار بن گیا اللہ کی ناراضگی کا؟ ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتا ہے، ایک وہ ہے جو اس کے برعکس چلتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والا ہے اور ایک اللہ کی ناراضگی کا حقدار ہو رہا ہے، اور اس کا ٹھکانہ بھی کیا ہے، وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور وہ بہت بری پلٹنے کی جگہ۔ یہ دونوں جب برابر نہیں ہو سکتے تو پھر نبی کی اتباع کرنے والے اور نبی کی اتباع نہ کرنے والے کیسے برابر ہو سکتے؟ نبی جو خود اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، وہ نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے، وہ اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ امتیوں پر تو وحی نہیں آتی نا، وحی تو نبی پر آتی ہے نا، تو امتی اور نبی بھی پھر برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ جو اللہ کی اتباع کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، وہ لوگ درجہ بدرجہ ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں ان کے درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تشریف آوری کو، آپ کے مبعوث ہونے کو اپنا سب سے بڑا احسان قرار دیا، سب سے بڑا احسان قرار دیا کہ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے تم پر۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کے لیے دی ہیں، لیکن ان آنکھوں کے دیکھنے کے لیے کچھ اور ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ یہ آنکھیں رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھ پاتی ہیں، اس کے لیے ظاہری روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ چاہے سورج کی روشنی ہو، چاند کی روشنی ہو، یا کوئی اور دیگر جو روشنیاں آج موجود ہیں ان میں سے کوئی ہو، تب یہ آنکھ کام کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے، اس عقل کا بھی کام کمپلیٹ تب ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ وحی الہی کی روشنی مل جائے، ویسے یہ کام نہیں کرتی ہے۔ بھائی اندھیرے میں جب یہ آنکھیں نہیں کام کر رہی ہیں، اللہ کی نعمتیں،
لیکن دوسری چیز ملتی ہے تو کام کرتی. اسی طرح جو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تو یہ عقل صحیح کام اس وقت کرتی ہے کہ جب وہی الہی کی اتباع اور پیروی کرتی ہے. اور اس کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو کیا فرمایا؟ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے. ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں. پہلی چیز تو تلاوت آیات، قرآن مجید کی تلاوت. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا انہیں. یہ تزکیہ کرنا یہ نبی کا کام ہے. نبی تزکیہ بھی کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے. یہ اندرونی باطن کی بات ہے. یہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا دیا ہے؟ یہ قوت دی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا انہیں قرآن، والحکمہ، اور سنت. حکمت سے مراد یہاں سنت ہے، حدیث ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس قرآن کافی ہے، سنت کو چھوڑ کر وہ تو گمراہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں، یعنی سنت بھی سکھاتے ہیں. بغیر سنت کے کوئی اگر کتاب کے سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے، وہ قرآن کا پیروکار نہیں ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا جب پہنچی تمہیں کچھ مصیبت، حالانکہ تم پہنچ چکے ہو دشمن کو اس سے پہنچا چکے ہو دشمن کو اس سے دگنی، تو تم کہہ اٹھے کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت؟ فرمائیے یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مسلمانوں کو جب وہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم سچے ہیں، حق پر ہیں، اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو یہ مصیبت کیسی؟ فرمایا کہ اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی پریشانی تم پہلے ان کو بدر کے اندر پہنچا چکے ہو، 70 ان کے مارے، 70 قیدی بنائے. تو یہ جو مصیبت پہنچی ہے تمہاری اپنی وجہ سے پہنچی ہے، نبی کی وجہ سے نہیں پہنچی. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح فتح دیتا ہے وہ شکست سے بھی دوچار کر سکتا ہے. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مصیبت جو پہنچی تھی تمہیں اس روز جب مقابلہ کو نکلے تھے دونوں لشکر، تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. اور مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور دیکھ لے جو نفاق کرتے تھے. منافق اور مومن کی پہچان کرانی تھی نا، پتہ چلے لوگوں کے کون منافق ہے کون مومن ہے، اس لیے شکست دی. یعنی یہ شکست بھی اللہ کا احسان ہے. یہ جو احد کے اندر ظاہری طور پر ایک شکست ملی، فرمایا یہ بھی اللہ کا نام ہے تاکہ مومن اور کافر کی پہچان ہو جائے اور آئندہ کے لیے تم محتاط ہو جاؤ اور محتاط رہ کر اپنے تمام کاموں کو سر انجام دو. اور کہا گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور دیکھ لے جو نفاق کرتے تھے. اور کہا گیا ان سے آؤ لڑو اللہ کی راہ میں. منافقوں سے کہا یا بچاؤ کرو اپنے شہر کا. اگر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے تو کم از کم اپنے شہر کا دفاع تو کرو. اگر یہ مدینہ طیبہ کے اندر آئے تو تمہارے گھر بھی تو وہی ہیں، تمہاری عورتیں بچے بھی تو وہی ہیں، سب کو مار کر لے جائیں گے. نہیں لڑنا تو نہ لڑو، کم از کم ساتھ تو رہو، ایک ڈھارس تو رہے گی ان کی. تو بولے منافق کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، اگر ہمیں پتہ ہوتا جنگ ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے. یہ اپنے سے 4 گنا زیادہ لوگ جو ان کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب خودکشی کرنا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے برابر کے لوگ ہوتے تو تب تو ہم لڑتے، لیکن تم تو خودکشی کے لیے جا رہے ہو، ہم نہیں جائیں گے. وہ کفر سے اس روز زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے. ویسے تو پہلے ہی کافر تھے لیکن اب ظاہری طور پر بھی انہوں نے کفر کے کلمات کہہ دیے. کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. ان منافقوں کے بارے میں کہا ہے جنہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، حالانکہ وہ خود گھر میں بیٹھے تھے، کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے، جیسے ہم گھر میں بیٹھے تھے وہ بھی نہ جاتے تو نہ مارے جاتے. آپ فرمائیے ذرا غور تو کرو،
ذرا دور تو کرو، دور کر کر دکھا دو اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو. یعنی اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، جب موت تم پر آئے گی تو اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھا دینا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں، ان کو مردہ خیال بھی نہیں کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق دیے جاتے ہیں. غور کریں، جو شہید ہوتا ہے اس کا درجہ تیسرا ہے. پہلا درجہ نبیوں کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے. تو جب شہداء کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مردہ کہنا تو دور کی بات، مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں رزق دیا جاتا ہے، تو نبی اور صدیق کا کیا مقام ہوگا. تو فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. شاد ہیں ان نعمتوں سے جو عنایت فرمائی ہیں انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اور خوش ہو رہے ہیں بسبب ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آ ملے ان سے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اس شہادت کے بدلے میں اللہ نے جو نعمتیں ان کو دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ خوش ہیں کہ ہمارے ساتھی بھی یہی کام کر رہے ہیں اور آ کر وہ بھی اسی طرح جنت کی نعمتوں میں رہیں گے. اللہ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.